فیاض بھیا کا مسئلہ کون سا فتنہ ہے یہ کو سمجھانا ہے. بھیا ہے کہتے ہیں نو کہاں رہتے ہیں بولتے انڈر گراؤنڈ ہے نو نہیں. اچھا چونکہ یہ ہماری مجلس ہے اور ہم فرینکلی بات کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک کوشچن ہے اس کا آنسر بھی فرینکلی چاہیے. سمجھنے بیٹھے نا اپن تو فرینکلی جواب آیا تھا. میں بھی فرینکلی سمجھا سکتا ہوں ذرا کھل کے. پکچر کون کون دیکھتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. شرمانے کا نہیں ہے سمجھنا ہے بول کے پوچھ رہا ہوں. پورے شریف ہو کے مسجد میں آتے کہ ہاں اٹھ رہے ہیں ہاتھ. ٹھیک ہے. اچھا ممبئی کو بھی دیکھیں گے نا فلموں میں. ممبئی کی بھاشا کو بھی سنے ہوں گے نا. دوستاں رہتے تعلقات والے رہتے. وہاں بھائی بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ بڑا آدمی رہتا دھارکاری رہتا اس کی کھاوا رہتی نہیں رہتی تو چھپ لیتے پھرتے. بھائی آ رہے بولے تو پورے جدھر کے ادھر دبک جاتے اندر گھس جاتے. بھائی آ رہے گا بھائی کی ہوا ایسی رہتی. انہوں بھی اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ بھیا ہے کہتے. مگر ان کا عالم کا انہوں خود انڈر گراؤنڈ ہے. اب کتنے بڑے بھائی ہیں کتنے بڑے بھیا ہے اسے سمجھ میں آ رہا. تو اب چوتھی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اب اس دور میں جتنے پاکھنڈی چور ایمان کے ڈاکو آ رہے ہیں اب وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر رہے ہیں. باہر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب کہاں سے کام کر رہے ہیں؟ اندر ہی چندر ہے. کدھر ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا. کئی کو باہر ان کو بھی معلوم ہے باہر آئے تو بریانی اچھی کھاتے لوگ ہاں اپنے کو بھی اچھا کھلاتے تو باہر ہی نکو نکلو بول رہے. سمجھ میں آیا؟ تو آج کل اب جیسے شکیل بن حنیف جس کے وقت تفصیل سے سنیں گے انہیں بھی انڈر کا ہے گراؤنڈ ہے انہیں. سمجھے؟ اب جس کے بارے میں سننے جا رہے انہیں بھی کہاں ہیں. کتنے کی بار بولے اس کے لوگوں کو بولے بلاؤ جی ملیں گے تو ہر بار کیا ہو رہا بولے دولہن کے جیسے جواب آ رہا نہیں آتے کرتے نہیں ملتے کرتے ایسے ہی چل رہا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ آدمی کا نام ہے فیاض. کیا نام ہے؟ اس کے باوا کا نام ہے یاسین. فیاض بن یاسین. اس کا فتنہ کیا ہے سمجھنے سے پہلے ایک 5 منٹ تھوڑی تفصیل آپ ایک ٹاپک کو سمجھو اچھے سے. بیماری کوئی بھی گھر بیماری سے محفوظ ہے آج کے دور میں؟ کوئی گھر نہیں ہے. ہر گھر میں کچھ تو بھی چٹ پٹ بیماریاں چل رہے. پیدا ہوئے سے بچے کو بھی چل رہی ہے نہیں ہے. تو بیماری جو آتی ہے وہ کون بھیجتے بیماری؟ صحیح سوچ کے بول اللہ میاں بھیج رہے. کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ بھیج رہا ہے نا. ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ دنیا جت کا پورا نظام کون چلا رہے؟ اللہ ہی چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ پتے کا ہلنا پتے کے گرنے کا نظام بھی چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو بیماری جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہے نا. اگر کوئی مسلمان بیمار ہوا تو بیماری میں کوئی آدمی مبتلا ہوا تو بری بات ہے اچھی بات ہے دو بھی باتیں ہیں نا. لیکن ایک مسلمان اگر بیمار ہوا تو اس کے 5 انگلیاں گھی میں ہیں. 1 2 نہیں کتنے 5 انگلیاں گھی میں ہیں. بیمار ہوا تو کئی کو اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو مومن کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے نا بیماری بھی ہے نا. اور ایک حدیث اللہ کے نبی وہ بھی بخاری کی روایت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ جب میں بندے کی 2 نعمتوں کو لے کر آزماتا ہوں یعنی آنکھیں 2 نعمتیں چھین کر آزماتا ہوں مطلب جس کو میں نے آنکھیں نہیں دی میں وہ جب اس بندے کو آزماتا ہوں نابینا کر کے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے یعنی میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کل قیامت میں بدلہ کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. تو بیماری مسلمان کے لیے کیا بنی؟ رحمت ہی رحمت ہے نا. تو اسلام میں بیماری کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر مسلمان بیمار ہو گیا تو اس پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اگر کوئی نیک بندہ بیمار ہو گیا تو کوئی نیک بندہ بیمار ہوا تو رفع درجات اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں.
آئی نا بات سمجھ میں؟ تو کبھی بیماری تو آتی ہے انسانوں کے گناہ، مسلمانوں کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، اور کبھی بیماری آتی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ہر مسلمان کے لیے بیماری تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا بہانہ ہے۔ آئی بات سمجھتے؟ تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو بیماری تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نمبر 5، اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرانا نہیں کرانا؟ ارے بولو، بھوک لگی تو، ٹوائلٹ آیا تو جانا نہیں جانا؟ ہر چیز کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بیمار ہوئے تو کیا کرنا؟ حضور کیا کرے؟ علاج کرے، خود بھی اپنا بھی علاج کرائے، اللہ کے نبی مسلمانوں کو بھی حکم دیے تم اپنا بھی علاج کراؤ۔ بس سمجھ میں آئی؟ اب بیماریاں دو قسم کی رہتی، جسم کی اور روحانی، ہم نہیں؟ کھانسی ہو رہی، سردی ہو رہی، دل خراب ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا، کڈنی فیل ہو گیا، کڈنی خراب ہو گیا، یہ بیماریاں جسم کے ہیں۔ بعض اوقات جنا چڑھ جاتے، کیا کی چڑھ جاتے، تو اس کا بھی علاج کرانا پڑتا۔ تو اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی کے پوری امت کو دونوں چیزوں کی بیماریوں کا علاج بتلایا ہے کہ تم اگر جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاؤ تو یہ علاج کراؤ، اور اس زمانے میں جن چیزوں سے جسم کا علاج ہوتا تھا وہ چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ اور روحانی اگر کوئی بیماری لگ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اعتبار سے کیا علاج کی شکلیں ہو سکتی تھی وہ بھی بتلایا۔ تو جو چیزیں نبی نے بتائی کچھ قرآن سے ثابت ہے اور کچھ بغیر قرآن کے بھی ہیں، کچھ حدیث سے ثابت ہے، کچھ بغیر حدیث کے بھی ثابت ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی قرآن کی آیتوں کو دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ پڑھ لو، جیسے مثال کے طور پر روحانی علاج کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کرو رات کو سوتے وقت میں، تو 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، ہے نا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزانہ 3 قل پڑھ کر دم کر لیا کرو تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے، جادو سے تمہاری حفاظت ہوگی، ہے نا؟ خود بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار پڑے اور حضور پر جادو کیا گیا تو اللہ نے دونوں قرآن کی آیت صورتوں کو اتارا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ علاج ہوا نا اللہ کے نبی کا، قرآن سے ہوا۔ لیکن کیا روحانی علاج اور جسم کا علاج صرف قرآن سے کرنا ہے، اس کے علاوہ کرنے کو اسلام نے منع کیا یا نبی نے منع کیا؟ ایسا کچھ ہے؟ عجیب بولو، نہیں۔ یعنی قرآن سے بھی علاج ثابت ہے، بغیر قرآن کے بھی اللہ کے نبی نے علاج کرایا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اور بغیر قرآن کے علاج کو جو اللہ کے نبی نے منع کیا وہ ان چیزوں میں منع کیا جس میں شرک ہو، جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، ایسے منتر سے، ایسی باتوں سے اللہ کے نبی نے علاج کرنے سے روکا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پکا؟ جس کو کس کے سمجھ میں نہیں ذرا ہاتھ اٹھا، سب کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ تو اب سنیں گے فیاض بھیا کیا بولنا چاہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ فیاض بن یاسین نام کا جو آدمی ہے، یہ آدمی BHL کے علاقے اولڈ MIG ایک کالونی ہے وہاں کا رہنے والا ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں معلومات یہ ملی ہے کہ یہ شخص وشاکھاپٹنم کا اس کا آبائی خاندان ہے، وہاں کا اصل آندھرا کا پراپر ہے رہنے والا، اور برسوں سے اولڈ MIG BHL کے قریب میں رہتا ہے۔ اس کے والد کا نام یاسین ہے۔ کیا پڑھا ہوا ہے کوئی پکی بات معلوم نہیں ہے کہ یہ موصوف کیا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ایک آڈیو میں یوں کہتے ہیں کہ میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، اونلی انگلش جانتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں؟ اونلی کیا ہے؟ انگریزی آتی ہے، اردو عربی کیا بھی نہیں آتی، ان کا اپنا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے ملتے ہیں نو، کسی سے بھی نہیں ملتے۔